السلام علیکم منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیریں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب سے فیض حمید کو سزا لگی ہے صاحب کا جنرل ISI کے DG، تو جب سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جناب آنے والے دنوں میں عمران خان کے گرد بھی شکنجہ تنگ ہو جائے گا اور عمران خان کو بھی سزا لگنی چاہیے، باجوہ صاحب کو بھی سزا لگنی چاہیے، تو یہ تمام باتیں منظر عام پہ آتی ہیں اور کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے مطالبات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک حقیقت ہے کہ فیض حمید نے جو کام کیا وہ یعنی کہ کافی بڑے کام تھے، اور اب تک جو ان کو سزا لگی ہے وہ اپنا جو بلڈر ایک تھے اسلام آباد میں معیز صاحب، ان کے حوالے سے، اور دوسرے یعنی کہ اور ان کا سیاسی معاملات میں مداخلت اور اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال، اس کے علاوہ بھی اور آفیشیل سیکریٹ کے حوالے سے کچھ ایسی سامنے بات آئی ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اب ان کی 14 سال بعد مشقت لگی ہے، تو یہ 14 سال جو ہے سیاسی جو تبصرہ نگار ہیں، جو صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں یہ ان کی سزا جو ہے آنے والے دنوں میں معاف بھی ہو سکتی ہے۔ معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر یہ عمران خان کے اگینسٹ میں یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور یہ تمام وہ جو ثبوت ان کے پاس آئے ہیں یا عمران خان کے ساتھ جو ان کے رابطے تھے تو اس کو یہ بتا دیں، تو جس میں جہاں تو آگے جو 9 مئی کا جو واقعات نے جنم دیا تو وہ کیسے، یہ تمام چیزیں جو ہیں سامنے کیے جو لوگوں نے جنہوں نے ان کو جو شامل تفتیش کیا تھا یا جو سزا لگی ہے، تو ان کو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب وہ اسی صورت میں ہے کہ عمران خان کے گہرا تنگ جب ان کے اور ان کی سزا کم ہو جائے گی بلکہ معاف بھی ہو سکتی ہے، وہ جب عمران خان کے حوالے سے یہ کوئی بیان دے دیں گے اور عمران خان کو کے خلاف ان کی جو گواہی ہوگی وہ بڑی اتھینٹک ہوگی، تو تمام جو ماہر ہیں، سیاسی رہنما اور صحافی، سینئر صحافی بڑے بڑے، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں عمران خان کو سزا لگ سکتی ہے اور وہ فیض حمید کی گواہی بڑی اہم ثابت ہوگی، تو اسی صورت میں فیض حمید کی سزا معاف بھی ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوسری صورت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جیسے پاکستان میں کوئی ایسی روایت نہیں رہی کہ کسی آرمی چیف کو سزا لگے، تو اس صورتحال میں باجوہ کی سزا جو ہے خارج از امکان ہے اور ان کو گواہی کے لیے لایا جا سکتا ہے۔ اب ان کی جو یہ فیض حمید ہیں جو عمران خان کے جو ایک جو طوفان ہے ان کی سیاست کا، جس سے موجودہ حکومت بھی خائف ہے، تو اور اسٹیبلشمنٹ نالا ہے ان کے مسلسل ایسے رویے سے جس پہ وہ یعنی کہ درست رویہ ان کا، اور وہ اپنا جو ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں، تو اس بنیاد پہ بس یہ اگر سزا لگتی ہے انہیں کی طرف سے کوئی فیصلہ ایسا گواہی دے دی جاتی ہے فیض حمید کی طرف سے، تو عمران خان کا شکنجہ تنگ کر دیا جائے گا، تو اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ یا فیض حمید کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنی سزا کو کم سے کم کریں، ہو سکتا ہے ان سے یہ باتیں ہو چلی ہوں۔ بہرحال پاکستان کے جو یہ صحافی ہیں اپنے وی لاگ میں یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ 2-4 مہینے جو ہیں عمران خان کے حوالے سے، PTI کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بڑے یعنی کہ کامیاب قدم اٹھائے جائیں گے کہ ان کو سزائیں بھی لگ سکتی ہیں۔ دوسری صورت میں عمران خان کی جماعت نے جو پریشر ڈالا ہے یا ایسی تحریک سے معاملات چل رہے ہیں، تو اس صورت میں عمران خان کے اب اگر ہنگامہ آرائی زیادہ انہوں نے کی تو پھر کسی اور جگہ میں منتقل ان کو کیا جا سکتا ہے، یہ ڈالا کے بحال جیسے ہی چل رہا ہے معاملہ سلسلہ، تو بہرحال پریشر وہاں سے بھی ہے، پریشر یہاں سے بھی ہے، ضدیں وہاں بھی ہیں، اور ضد لازمی ان کی بھی ضد ہے، لازمی عمران خان کا کوئی خاص نظریہ ایسا نہیں ہے
کہ جناب کہ پاکستان میں یہ کروں گا آگے یا وہ کروں گا یا یہ کوئی نہیں. ان کا ایک نظریہ صرف اب جو نظر آ رہا ہے فوج سے ان کی رستہ کشی ہے. فوج سے پاکستان کی آرمی سے ان کی پنجہ آزمائی. اب اس پنجہ آزمائی میں وہ آرمی جو دنیا میں اس وقت ڈنکا بول رہا ہے پاکستان کی آرمی کا، بھارت خائف ہے، افغانستان دبا ہوا ہے، افغانستان سے بھی، اور دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے پاکستان کی آرمی کا، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کا. مگر ان کو جو پاکستان میں ان کی جماعت نے پی ٹی آئی کی جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، تو وہ کب یہ ان کی جو ان کے سپہ سالار کو فوج کب چاہے گی کہ جو آدمی اتنا برا بھلا کہہ رہا ہو اور اس طرح سے بیانات جاری کر رہا ہو اور اپنے عوام کو بھی جو ینگ لڑکے ان کے ذہن خراب کیے ہوں، ان کے ذہنوں میں غلط قسم کی ایسی سوچ ڈال دی گئی ہو کہ جو وہ نوجوان نسل جو ہے اس کو فوج سے متنفر کیا گیا ہو. تو یہ کوئی بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ بات کوئی ملک کے مفاد میں نہیں جاتی. تو ملک کے مفاد میں یہ کب چاہے گی آرمی کے عمران خان کے باہر آ جائیں اور وہ اس طرح کے جو عوام کو، جو بدزن عوام ہیں، جو وہ ان کو جو متنفر ہے پاکستانی فوج سے جو کیا گیا ہے ان کی طرف سے، وہ مزید کچھ آرمی کے خلاف نوجوان جیسے اقدام کرے اٹھائے. بھائی ان کے تو ذہنوں کو ایسے خلاف کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. تو اس صورتحال کو کبھی نہیں ہونے دے گی پاکستان کی آرمی. پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی آرمی اگر مضبوط ہے تو پاکستان بھی مضبوط ہے. اگر پاکستان کی آرمی یاد رکھیں کمزور ہوئی تو پاکستان بھی کمزور ہوگا. یہ بلا مبالغہ آج نہیں، جو بات اس پی ٹی آئی کے لوگ بھی تسلیم نہیں کر رہے وہ بھی یہ تسلیم کریں گے آنے والے دنوں میں. اور اگر پاکستان کی آرمی کے پی کے سے نکل جائے اس وقت، جیسی کہ وہاں کی صوبائی حکومت کی سوچ ہے، تو کے پی کے گیا طالبان کے ہاتھ میں، افغانستان کے ہاتھ میں. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ حقیقتیں. اس کو آپ عمران خان کی محبت میں، جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ اس وقت تو خاطر میں نہیں لا رہے، نہ سمجھ رہے ہیں. بس صرف کہ خان باہر آ جائے. خان نے باہر آ کے پاکستان میں کون سے پہلے جو باہر تھے انہوں نے کیا کیا ہے. باہر اس صورت میں آئیں گے کہ فوج کے آرمی کے سپہ سالار کو گالیاں دے کے اس کے خلاف زہریلے گفتگو کر کے پاکستان آپ باہر آئیں گے. یہ تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ جنگ، یہ محض ہرائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ محض ہرائی یوں ہی چلتی رہی، عمران خان کا رہنا بھی جیل میں یا اندر صحیح نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے مفاد میں. ہم تو وہ بھی اگر وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کی بقا کی ہے، تو آرمی سے وہ اپنے کیے کی معذرت کریں، اور جیسے الطاف حسین نے کی وہاں سے، جیسے آپ معذرت کریں اور آپ یہاں باہر نکلیں، اپنی سیاست کریں پاکستان کے دائرے آئین قانون میں رہ کے. تو دوسری صورت میں آپ کے فوج کو گالیاں دیتے ہوئے اندر سے نکل کے آئیں گے اڈیالہ سے آپ، تو ایسا نہیں ممکن. تو اس صورت میں جو پاکستان میں آنے والے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے گرد بھی گھیرا جو ہے زیادہ تنگ ہو جائے گا. تو فیض حمید کی جو گواہی ہم نے کہا شروع میں، وہ اسی لیے اگر انہوں نے گواہی دے دی، لازمی اس پہ ان کا پریشر تو ہوگا. تو وہ بھی آرمی کے آدمی ہیں، تو ان کو جب پتہ چلے گا مجھے تو سزا لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ خود ان کو بھی لے ڈوبیں گے. تو لازمی عمران خان کے خلاف اگر انہوں نے ثبوت اور شواہد فراہم کر دیے تو ان کو شکنجہ تنگ ہو سکتا ہے. وہ بھاری یعنی کافی عرصے کی 14 جو سال ان کو مشقت لگی، ان کو بھی 14 سال سے زیادہ لگ جائے گی سزا. اور پھر وہ سیاسی سرگرمیاں ان کی ختم ہو جائیں گی. سیاسی ان کا جو ہے پھر دوسری پارٹی کو رہنما کریں گے یا ان کی کوئی آل اولاد آ کے سیاست کرے. تو بہرحال یہ چیز پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ ملک میں انتشار رہے گا. اسی لیے ہماری یہ سوچ ہے کہ عمران خان یا تو معذرت خانہ رویہ اختیار کریں، ورنہ آنے والے دن میں عمران خان کے خلاف مزید سزا لگے گی اور اس میں مزید پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل تفتیش کر کے ان کو ملٹری کورٹ میں ممکن ہے سزا چلائی جائے، جب ان کو فیض حمید ان کے خلاف جب گواہی دے دیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں
یہ خالص امکان نہیں۔ بہرحال خالص امکان جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب آرمی چیف کو کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کے ایکسٹرا آرڈنری جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، انہوں نے کام کیے تھے، تو انہوں نے واضح اپنا وہاں سے اپنے بالواسطہ طور پیغامات دے بھی دیے ہیں باجوہ صاحب نے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان کے 2-3 مہینے کافی سیاسی ہلچل میں اضافہ ہوگا، اور عمران خان کی قید میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یا آنے والے دن میں عمران خان اڈیالہ سے باہر رہائی بھی ان کو مل سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں آنے والے دنوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔